کیا مندوخیل صاحب واقعی اشاروں والا کام نہیں ہے؟ اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت جو متناسب نمائندگی ہے اس کا مسئلہ اب حل ہو گیا ہے؟ پارس، میں آج سے پہلے جتنے بھی شو میرے دیکھ لے میں یہ کہتا تھا کہ اللہ کرے سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں مل جائے جی، تاکہ ججز جو نا کم از کم گالی گلوچ سے تو بچ جائے. لیکن یہ تو حیرت والی بات یہ ہے، آپ عاطف خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے ایک ایک آدمی کو قسم دے کے کہو کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ سنی اتحاد تحریک کی بجائے پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں گی، جس کا نہ پارٹی ہے، نہ کوئی آبجیکشن ہے، نہ کچھ نہ ان کی آرگومنٹ ہے. ان کے بیرسٹر علی ظفر بڑے حیران ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا اس بات کا جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں سن میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، مجھے نہیں پتا عاطف خان صاحب لاء کے بارے میں کتنے جانتے ہیں. عقیل ملک صاحب وکیل ہے. کورٹ میں ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ دائیں بائیں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. میں اگر کسی مرڈر کیس میں ضمانت کے لیے درخواست جمع کروں تو پتہ چلا چوری کا کیس لاہور اور اس میں ضمانت دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. جو فائل سامنے آتا ہے اسی کو دیکھا جاتا ہے. یہ 187 کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ 187 کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ تو وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، تو ہمیں بتائیں نا 187 کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ 187 کا ایک مطلب ہے کہ آپ قائد اعظم کو بھی قبر سے نکال کے اس کی تفتیش کر لیں. کیا بات کر لی آپ نے؟ سمجھائیں نا. 187 کا مطلب یہ نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہوتا ہے. 187 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چاچے مامے باجے بتیجے سب کو اوبلائج کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. میں یاد رکھنا سپریم کورٹ کے فیصلے میں ملک میں آگ لگے گا، لفظ یاد رکھا، میرے ریکارڈ کا حصہ بنا لینا. آگ لگے گا اس ملک میں، اور اس کے ذمہ دار تمام کے تمام یہ 8 ججز ہوں گے. جو عاطف خان صاحب کہہ رہے پریشر برداشت نہیں کی، آپ کی گالی جیسے یہ پریشر میں آ گئے تھے. آپ کی جو گلو بٹوں کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پہ آپ نے چھوڑے ہوئے ان کی وجہ سے یہ بیچارے پریشر میں آ گئے. ان کے خاندان والے پریشر میں آ گئے کہ اگر فیصلہ نہیں دیا حق میں تو پتہ نہیں کیا کریں گے. آپ کے حق میں جو فیصلہ تو یہ پریشر میں نہیں آیا. ایک سوال بھی سنیں نا، آپ کے حق میں جو فیصلے آئے اس میں پریشر میں نہیں آتے. تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ آپ کے حق میں آیا، وہ پریشر میں نہیں آیا. ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہے؟ ہمارے قائد کو ایک جھوٹے مقدمے میں اسی سپریم کورٹ نے ہم سے الگ کیے اور 45 سال ملا. کیا کک ملا؟ ناجائز ہوا، فلانا ہوا، ڈنگا ہوا. تو قبر اکھاڑ دو نا اس نسیم حسین شاہ کی چیف جسٹس کی قبر سے. آپ یہ ہوتا ہے انصاف، یہ انصاف نہیں ہوتا ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ غلط ہوا. سوال یہ عدلیہ کا ایک سیاہ باپ کے طور پہ اس فیصلے کو دیا جائے گا. ان ججز نے سپریم کورٹ کا وہ حل کر دیے. اب یہ 5 ججز ایک طرف، 8 ایک طرف. اب اگر حکومت جائے گی 8 کے پاس تو پتہ چلے گا تو پی ٹی آئی کے جج ہے. پی ٹی آئی والے جائیں گے 5 ججز تو پتہ چلے گا حکومت کے جج ہے. آپ نے عدلیہ کے اندر بھی آپ نے تقسیم کر دی. یہ تقسیم تو وہ ہے جس کا ذکر آپ ہمارے پروگراموں میں پیموں میں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. یہ تو ہمیں پہلے سے نظر آ رہی ہے سر. وہ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک بحرانی صورتحال ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، تقسیم نہیں تھا. ذرا سوال سنیے گا. جی ابھی پتہ کیا ہوگا؟ 1 2 3 4 5 7 8 جج یہ پی ٹی آئی کے، 1 2 3 4 5 جج یہ حکومت کے. یہ آپ ایسے دیکھیں گے. لکھ لیں میری بات. اچھا سر، اگر سپریم کورٹ کہتی ہے، بتاؤ ان ججز کے پاس کوئی حکومت کا کیس نہیں چلے گا، ان 5 ججز کے پاس کوئی پی ٹی آئی کا کیس نہیں جائے گا، تو تقسیم ہے. ایک سپریم کورٹ بچ گئی، اس کو بھی آپ نے ستیاناش کر دی ہے. سر لیکن اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا اور انہوں نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا رکین کو، تو سپریم کورٹ کیا کرتی؟ کیا کرے آپ بتائیں. سپریم کورٹ پریشر میں آ گئی. سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر دیے. سیاہ باپ کے طور پہ یہ فیصلہ لکھا جائے گا. فرق نہیں پڑتا ہے حکومت کو. 23 اٹھے، اس کو ملے اس کو ملے، حکومت کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا. پنجاب حکومت کرے گی، ابھی بات کرتے ہیں اس پہ کیا فرق پڑے گا. اثرات پہ بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کہہ رہے ہیں ری رائٹ کیا، آپ ان سے متفق ہیں ان کی اس بات سے کہ کہتے ہیں عدلیہ نے بدل دیا آئین کو؟ دیکھیں بات یہ ہوتا نا سوال ہے گندم کا جواب چنے کا. تو ری رائٹ کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ ایک آدمی فریق ہی نہیں ہے. مثال آپ اور عاطف صاحب ایک زمین پہ لڑ رہے ہیں، پتہ چلا زمین مجھے دے دی ہے، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ میں تو پارٹی نہیں ہوں، میں نے تو مانگا ہی نہیں زمین. پھٹا آپ دونوں کے بیچ میں زمین مجھے مل گئی، تو یہ کون سا فیصلہ ہے؟ مندوخیل صاحب کیا خیال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے اثرات آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ
عدلیہ سے محاذرائی کرے گی یا خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی؟ چونکہ اگر کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو پھر پتہ ہے نا نقصان تو پاکستان کا ہی ہونا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ پارس میں نے تو آپ کو پہلے ہی اس میں سیگمنٹ میں کہا کہ اس فیصلے سے ملک میں آگ لگے گا. آگ اس صورت میں کہ اب انصاف کا ادارہ جو نا وہ ان کو شک کی نظر سے لوگ دیکھیں گے. یہ 5 جج حکومت کے, یہ 8 جج پی ٹی آئی کے. جو پی ٹی آئی کا کیس جائے گا حکومت والا جج میں وہ شور کریں گے, جو حکومت والا کیس پی ٹی آئی 8 ججوں کی طرف جائے گا تو لوگ پی ٹی آئی کی نظر سے دیکھیں گے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ اگر آپ اس طرح سے فیصلے کریں گے, اگر آپ اس طرح سے غیر جمہوری, غیر آئینی, غیر قانونی طریقے سے جو آپ کو اختیار نہیں تو وہ اختیار آپ استعمال کریں گے تو پھر اگلے سے بھی آپ اچھے کی امید نہیں رکھیں. اب حکومت کیا کرے گی؟ اب یہ نہیں کہنا حکومت میں آپ اتحادی ہیں نا, اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ میں تو میرے حساب سے میں تو پیپلز پارٹی کو مشورہ دوں گا کہ خدا کا واسطہ اس میں نہیں جانا, اپیل میں نہیں جانا, ریویژن میں نہیں جانا. اس وجہ سے اس فیصلے کو متنازع رکھے, تاکہ جنہوں یہ فیصلہ کیا ان کو ساری زندگی یاد رہے کہ ہم نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. 23 سیٹوں سے ملے نہیں ملے, حکومت نے نہ گرنا ہے نہ کڑی ہونا ہے. تو میں تو اپنی پارٹی سے کہوں گا کہ آپ اس فیصلے کو متنازع رکھے تاکہ آئندہ کوئی جج اس طرح نہ کرے. میں تو یہ مشورہ. تو یہ آپ آئینی کر سکیں گے؟ جو جوڈیشل پیکج لانے کی بات ہو رہی تھی, چونکہ پہلے تو 2/3 اکثریت تھی نا ان کے پاس, تو اب تو کوئی آئینی ترمیم پھر ممکن نہیں ہو سکے گی. پارس میں نے 2 مہینے پہلے ایک بات کی ہے اور مجھے ابھی بھی اس بات کا خدشہ ہے اور بلکہ پورا یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے کہنے پہ قومی اسمبلی توڑے گا. اچھا, جب قومی اسمبلی توڑے گا نہ 115 سیٹیں اسمبلی رہے گی. آپ کو یاد ہوگا ضمنی انتخابات ہوا تھا پنجاب میں, 16 میں سے 12 سیٹیں نون لیگ لے گئی ہے. پیپلز پارٹی کا یوسف رضا گیلانی صاحب 180 سیٹ سے جیتا تھا, ریکاؤنٹنگ ہوئے 326 ووٹ ہو گئے. جب ضمنی انتخابات ہو گئے یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین بن گئے تو 35,000 ووٹ سے پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ پیپلز جو پی ٹی آئی والے فارم 45 کے رونر ہوتے, ذرا بتا دیں اپنا کیا نام ہے عاطف خان صاحب سے, آپ کے اپنے صوبے میں باجوڑ کا فارم 45 دکھا دے, آپ ملتان کا فارم 45 دکھا دینا. بڑا آپ لوگ شور کرتے ہو فارم 45 دکھا دینا, فارم 45 میں بھی دیکھ لو. باجوڑ میں آپ چھوٹے نمبر پہ آ گئے. ٹوٹے گی کب اسمبلی؟ جی بولے پلیز. آپ یہ ٹوٹے گی کب اسمبلی جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ چونکہ زرداری صاحب بھی حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے. مجھے قومی اسمبلی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. سر میں اس لیے پوچھ رہی ہوں چونکہ آپ کے جو زرداری صاحب ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے نا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ حکومت مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے اور پھر ہمیں حکومت بنانا بھی آتا ہے اور گرانا بھی آتا ہے. تو کیا حکومت گرانے کا وقت آ گیا ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی نہیں بنا سکتی حکومت. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو تعداد ہے, نہیں زرداری صاحب نے بالکل وہ اس کے لیے بہت سارے راستے اور بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اکیلے میں حکومت نہیں بنا سکتے. ظاہری بات ہے یہاں 2 بڑی پارٹی ہے, ایک پی ٹی آئی اور ایک نون لیگ ہے, تو جب ہم دونوں کے ایک سے الگ ہوں گے دوسرے سے ملیں گے نہیں تو حکومت کیسے بنائیں گے؟ لیکن ٹوٹ سکتی ہے. ہاں گرا تو 1 منٹ میں ابھی کندھا یوں کرے دھڑام سے صبح, تو وہ کندھا یوں کریں دھڑام سے 1 منٹ میں گرانی ہی تھی تو بجٹ میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیوں کیا تھا؟ نہیں, مسلم لیگ نون کو بجٹ میں سپورٹ کیوں کیا؟ صبح اسمبلی نہیں ہوگی. آپ خود آئینی عہدے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ نون لیگ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم حکومت گرا دیں گے. یہ جمہوری رویہ ہے مندوخیل صاحب؟ تو کیا پی ٹی آئی نے جو حکومت گرایا تھا اور اسمبلی توڑا تھا وہ جمہوری تھا؟ وہ تو غیر جمہوری ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے غیر جمہوری کیا, آپ بھی کریں گے. آپ تو چیمپئن ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ تو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں نا. اچھا پارس ہم بالکل ضرور چیمپئن ہے, آپ کی زبان اللہ مبارک کر دے, ہم چیمپئن ہے. مگر اگر وزیر اعظم بھیج دے, ریفرنس بھیج دے صدر کو, تو صدر کے پاس کیا اختیار ہے؟ اس کے پاس پابند ہے اس کو ماننے کا, جیسا عارف الوی نے مانا. اچھا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بھیجے گی. ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ یہ کام کرے گی. نون لیگ کی بات کرو. نواز شریف صاحب کے کہنے پہ شہباز شریف توڑے گئے اسمبلی, دیکھ لینا. مندوخیل صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے اور اس ملک کو ایک نیا الیکشن کمیشن اور نئے الیکشنز کی اس وقت میں ضرورت ہے؟
अब पहली बात तो ये कि ये इलेक्शन कमीशन बनाई भी पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने और अगर इसको मुस्ताफी करा दे या उसको खत्म कर दे तो नया कौन बनाएगा? आप सब क्या पीटीआई इस बात पे राजी? आप मुझे बताओ, क्या पीटीआई इस बात पे आने को तैयार है कि वो कोई भी फैसला मेरिट पे या न्यूट्रल करे? और फिर ये ख्वाहिशात पे नहीं चलती है मुल्क जी कि जिसको उन्होंने लगाया उसको हटा दे क्योंकि उसको पसंद नहीं है, चीफ जस्टिस उनको पसंद नहीं है, वो हमारे फैसले में ना बैठे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ना बैठे, हमारे पसंद नहीं है, जो जज उनको पसंद है वो ठीक है, जो उनके हक में फैसला दे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पीटीआई नई कानून साजी में फंसी हुई है। इनको ये पाकिस्तान का कानून जो है ना मकड़ी का जाला है, इसमें जो फंस जाता है वो फंस के रह जाता है। ये इस गलतफहमी में नहीं रहे। और ये जो मैंने बिल पेश किया था कौमी असेंबली में, आतिफ खान साहब उस वक्त मेंबर नहीं थे, पीटीआई ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा बेहतरीन बिल है। मैंने कहा एक चपरासी की नौकरी के लिए आप तीन मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल जबान पूछते हो, हाई कोर्ट के जज आप डायरेक्ट क्यों लेते हो? चाचे मामे बांजे भतीजे क्यों लेते हो? अच्छा, लेकिन अप्रिशिएट किए लेकिन साथ नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून ने अपने साथ नहीं दिया। आज एक सेकंड, जजेस की तैनाती का तरीकेकार जो है वो 18वीं तरमीम में तय हो गया था ना सर? उस वक्त आपकी हुकूमत थी, साबिक चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे, आपकी हुकूमत उनके प्रेशर में आई, आप 19वीं तरमीम लेकर आए और आपने पिछली तरमीम वापस की। एहसास होता है कुछ आपको? वो इस वजह से उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल की है कि अगर ये मेरी बात नहीं मानी गई है तो मैं 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा। सुन लो, 18वीं उड़ा दूंगा। लेकिन उसके बाद मैं ही बिल लाया हूं 2021 में, मैं ये बिल लाया हूं। लेकिन ये 2 साल तक जो ना कमेटी के नून लीग और पीटीआई दोनों ने पास नहीं होने दिए। आज ये भुगते दोनों।